اور یہ جو منافق قسم کا ایک منافقانہ اپروچ رکھنے والا جو مولانا ہے، یعنی جس کے قول اور فعل میں تضاد ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، منافق کی 4 نشانیاں، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور جب امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا، عہد کرے گا تو توڑ دے گا، اور جب معاملہ ہوگا تو گالی گلوچ پہ اتر آئے گا۔ اس کا حال یہ ہے کہ کئی سال پہلے یہ اس مناظرے میں بیٹھا ہوا ہے جس مناظرے میں ان لوگوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے شتی ہاتھ کہہ کے، اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو چشتی رسول اللہ والے کلمے کو غلط مانتے ہیں۔ تو اس کی یہ 2 نمبری پکڑی گئی ہے۔ ٹائم قیامت تک ہے جواب دینا اس بات کا کہ اس وقت دفاع کیا تھا، اب تم پہ کون سا حق ایسا کھلا ہے کہ جس کی وجہ سے چشتی رسول اللہ سے انکار کر رہا ہے، وہ بھی ایک چھوٹا چوزا۔ مفتی منیب الرحمان نے نہیں کیا، بڑے علماء نے نہیں کیا، نہ وہ کریں گے۔ مرزا جیلمی نے سیدھے سادے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے اور ورگلانے کے لیے جو حربے اختیار کیے ہیں، ان میں سے ایک حربہ چشتی رسول اللہ والا جھوٹا واقعہ ہے، جس بنیاد پر مرزا جیلمی نے کروڑوں سنی مسلمانوں کے اوپر بہتان لگایا کہ چشتی رسول اللہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے اور یہ بریلویوں کا کلمہ ہے۔ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ، جبکہ یہ دنیا کا وہ بدترین جھوٹ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ علماء تو کجا ایک سادہ سنی بریلوی مسلمان بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ چشتی رسول اللہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے یا یہ کلمہ درست اور صحیح ہے، اور بحمد تعالیٰ میں نے دلائل کے ساتھ یہ بات واضح طور پر اپنے پچھلے بیان میں ثابت کی ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے اور یہ کلمہ صحیح ہے اور کلمہ پڑھنا چاہیے، نعوذ باللہ تعالیٰ، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب مرزا جیلمی کا چونکہ سارے کا سارا مقدمہ اس کے اوپر کھڑا تھا، اور بریلویوں کے خلاف جتنا اس نے پراپوگنڈا کرنا تھا اس کے لیے اس کے پاس یہ ایک واحد ہتھیار اور سہارا تھا، اور یہ بریلویوں کے خلاف جو مقدمہ مرزا نے کھڑا کیا تھا، میں نے اللہ کے فضل و کرم سے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا اور دلائل سے ثابت کیا کہ مرزا جیلمی نے یہاں دجل کر کے اہل سنت کے خلاف ایک منفی اور جھوٹا پراپوگنڈا کیا ہے۔ اب اس بیان کے آنے کے بعد مرزا جیلمی اس قدر بخلاہٹ کا شکار ہوا ہے کہ میرے اوپر طرح طرح کے الزامات لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ مفتی جو ہے یہ منافق آدمی ہے، اس کے قول و فعل میں تضاد ہے، یہ پہلے جو ہے وہ اس واقعے کا دفاع کرتا تھا اور آج اس واقعے کا انکار کر رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تقریباً 5 سال پہلے بھی میں نے اس پر ایک مکمل بیان ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کیا تھا اور دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا تھا کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، اور آج بھی بحمد تعالیٰ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ جھوٹا واقعہ ہے۔ اب مرزا جیلمی کو اس کے اوپر بڑی پریشانی ہوئی کہ اس کو تو جھوٹا ثابت کر دیا اور دلائل دیے ہیں علماء کی کتابوں سے کہ یہ اس طرح کی چیزیں صوفیہ کی کتابوں میں الحاقات کر دی جاتے ہیں اور جھوٹی باتیں ملا دی جاتی ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ اب اس نے میرے خلاف پر پروپیگنڈا کرتے ہوئے ایک 11 سال پرانی مناظرہ کی ویڈیو نکالی، اور اس مناظرہ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس مناظرے میں وہابی مناظر کی طرف سے یہی واقعہ پیش کیا گیا، اور واقعہ پیش کر کے اس کے اوپر فتویٰ لگانے کا مطالبہ کیا گیا کہ یہ کتاب میں واقعہ موجود ہے لہذا تم فتویٰ لگاؤ۔ تو سنی مناظر نے بجائے فتویٰ لگانے کے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ فتویٰ تب لگایا جائے جب فتوے کی شرائط پائی جائیں لگانے کی، جو واقعہ تم پیش کر رہے ہو اس واقعے کو پیش کرنے میں تم نے خیانت کی ہے۔ خیانت یہ کی کہ اسی واقعے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ خواجہ پر اس وقت کیفیت طاری تھی، تم نے یہ عبارت کیوں نہیں پڑھی کہ خواجہ پر کیفیت طاری تھی؟ تاکہ مسئلہ واضح ہوتا کہ اس حالت میں جو چیز کسی سے صادر ہو، کسی صوفی سے، تو اس پر اس حالت میں فتویٰ لگایا جا سکتا کہ نہیں۔ تو وہابی مناظر نے خیانت کی تھی، اس کے جواب میں اس کا یہ جواب دیا گیا، نہ تو اس وقت ہم نے یہ کہا کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے یا یہ کلمہ صحیح ہے، اور نہ آج کہتے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہی تھا کہ جو یہ کہے کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے اور یہ کلمہ صحیح ہے وہ کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور آج بھی کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 719 پر تو یہ بات 100 سال پہلے آپ نے لکھ دی ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ میں رسول اللہ ہوں، او قال بالفارسیت من پیغمبرم، امام فرماتے ہیں یا وہ فارسی میں یہ کہے کہ میں پیغمبر ہوں،
یرید بہی من پیغام می برم، اور مراد اس کی یہ ہے کہ میں پیغام لانے والا ہوں، تو فرماتے ہیں تب بھی وہ کافر ہو جائے گا جو بندہ اپنے آپ کو پیغمبر کہے یا اپنے آپ کو رسول اللہ کہے۔ جب ہمارے امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو رسول اللہ کہے یا اپنے آپ کو پیغمبر کہے وہ بندہ کافر ہو جائے گا، تو چشتی رسول اللہ کو ہم اون کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی سنی بریلی مسلمان یہ کب کہہ سکتا ہے کہ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھنا صحیح ہے یا یہ کلمہ پڑھنا درست ہے؟ یہ ایسے مفت کے جھوٹے بہتان لگا کے صرف سادے مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کارروائی اور سازش کرتا ہے۔ اب رہ گئی بات میرے بیان کے حوالے سے، تو میں نے اپنی گفتگو میں مرزا جیلمی کو الزامی اور تحقیقی جوابات بحمد تعالیٰ دیے تھے، کیونکہ مرزا جیلمی نے یہ کہا کہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اور جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ پھر تم ان بزرگوں کے اوپر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے، ان کو کافر قرار کیوں نہیں دیتے، تو مرزا جیلمی یہ کہتا ہے کہ میں کافر اس لیے نہیں کہتا کیونکہ یہ 800 سال پرانے بزرگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف لوگوں نے جھوٹے واقعات منسوب کر دیے ہوں۔ عبارت پہ فتویٰ لگاتے ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی چانس ہوتا ہے جو بہت پرانا بزرگ ہو سکتا ہے اس کی طرف کوئی بات منسوب کر دی گئی ہو۔ ہم نے اس لیے پکڑی ہوئی ہے کہ ان کے جو پیچھے چل رہے ہیں نا لوگ، وہ تو کہتے ہیں یہ انہی کی باتیں آن کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، پھر تمہاری پبلک کو ہم بتائیں گے اور بزرگوں سے جان چھڑائیں گے۔ ہمیں تو ایک بہانہ چاہیے تھا نا، ہمیں تو مل گیا الحمدللہ۔ تو میں نے یہی تو مرزا سے کہا تھا کہ تم کہتے ہو سکتا ہے کر دیے ہوں، ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ بزرگوں کی طرف بہت ساری جھوٹی باتیں منسوب کر دی گئی ہیں، ہو نہیں سکتا ہوا ہے، اور اس کے میں نے حوالہ جات پیش کیے تھے، جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 400 سال تقریباً پہلے گزر گیا بزرگ، اپنی کتاب اخبار الاخیار صفحہ نمبر 82 پہ لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام فرید الدین و شیخ الاسلام قطب الدین و از خواجگان چشت ہیچ شخص تصنیف نہ کرداست۔ شیخ الاسلام فرید الدین گج شکر اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہما، ان دونوں بزرگوں کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اور یہ جو ہشت بہشت میں کتاب موجود ہے فوائد السالکین، یہ بھی مشائخ چشت کی طرف منسوب ہے، جو کہ اس کی نسبت ان کی طرف درست نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 555 پہ لکھتے ہیں، اولاً کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں، بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہیں جس کا اصلاً ثبوت نہیں۔ ثانیاً کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فکرے کا ثابت ہونا نہیں، بہت اکابر کی کتابوں میں الحاقات ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی بات یہ کہ اکابر چشت کی طرف بہت ساری کتابیں ایسی منسوب ہیں جو ان کی طرف اس کا ثبوت جو ہے وہ اس کی نسبت ثابت نہیں ہے، اور دوسرا اگر کوئی کتاب ثابت ہو بھی جائے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ثابت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ہر فکرہ ثابت ہو، بلکہ اصول اور ضابطہ لکھتے ہوئے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالخصوص اس فوائد السالکین کتاب کے حوالے سے فتاوی رضویہ کی جلد 22 صفحہ 419 پہ 91 پہ لکھا ہے کہ دلیل العارفین، فوائد السالکین، تحفۃ العاشقین، ان تینوں کتابوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اولاً اسی کا ثبوت درکار کہ یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم رضی اللہ تعالی عنہم کی ہیں، بہت کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں۔ کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ثبوت درکار ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں فوائد السالکین وغیرہ دیگر کتابیں، یہ جن بزرگوں کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے ان بزرگوں سے یہ کتابیں ثابت بھی ہیں کہ نہیں۔ کہتے ہیں بہت ساری ایسی کتابیں ہیں کہ جو بزرگوں کی طرف اور صوفیہ کی طرف جھوٹی منسوب کر دی گئی ہیں۔ اب جب کسی بزرگ کی طرف بات منسوب کی جائے اور وہ بات ہو خلاف شرع، تو یہ ضابطہ اور اصول امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 22 ہی کے صفحہ نمبر 515، 16 اور 17 پہ یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے امام فرماتے ہیں کہ اکابر اولیاء اعظام رضی اللہ تعالی عنہم کے ارشادات کثیرہ سے ثابت کیا ہے کہ شریعت مطہرہ سب پر حجت ہے اور شریعت مطہرہ پر کوئی چیز حجت نہیں۔ حضرات اولیاء جن کی ولایت ثابت و محقق ہے، ان سے جو قول یا فعل یا حال ایسا منقول ہو کہ بظاہر خلاف شرع مطہر ہو، اولاً اگر وہ سند صحیح و واجب الاعتماد سے ثابت نہیں، ناقل پر مردود ہے اور دامن اولیاء اس سے پاک۔ پہلی بات تو یہ کہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بات
شریعت کے خلاف کسی ولی اللہ کی طرف نسبت کی جائے، سب سے پہلے ہم اس کی نسبت کو دیکھیں گے، نسبت صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے، اگر اس کی سند صحیح نہیں ہے تو ناقل پر رد کر دیں گے اور دامن اولیاء اس سے پاک سمجھیں گے۔ اب یہ جو واقعہ چشتی رسول اللہ والا، سب سے پہلے ہم اس کی سند دیکھیں گے۔ مرزا کہتا جی کہ بریلوی اس کو آن کرتے ہیں، کب اس کو آن کرتے ہیں؟ ہم تو اس کی تردید کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتابیں ان کی طرف منسوب ہیں، ان کی نسبت ہی ان کی طرف درست صحیح ثابت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی نسبت درست ہے کہ نہیں۔ اگر نسبت ہی درست نہیں ہے تو اس کو رد کر دیں گے، اور اگر نسبت درست اگر ثابت ہو بھی جائے تو تب ہم دیکھیں گے کہ وہ عبارت قابل تعویل ہے کہ قابل تعویل نہیں۔ اگر قابل تعویل ہے تو بالخصوص ان اکابر اولیاء اللہ کی عبارات جن کی ولایت ثابت و محقق ہے، پوری امت جن کو ولی اللہ مان رہی ہے، تو ان کی عبارت کی تعویل کریں گے۔ اب جہاں تک بات ہے سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی قدر کی، سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ امت کے وہ ولی اللہ ہیں جن کے اوپر مسلمانوں کا اتفاق ہے، اہل سنت و جماعت کا تو اتفاق ہے ہی، دیگر جو مکاتب فکر ہیں وہ بھی سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، دیوبندی ولی مانتے ہیں، وہابی ولی مانتے ہیں، اہل سنت مانتے ہیں، ایون یہ کہ اہل تشیع بھی متفق ہیں۔ دو پرسنالٹیز ایسی ہیں، دو شخصیات ایسی ہیں جن میں سے خواجہ معین الدین اجمیری اور سیدنا تیفور بن عیسیٰ باعثی بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں شخصیات وہ ہیں جن کے اوپر سنی شیعہ دونوں کا اتفاق ہے، یعنی سنی بھی مانتے ہیں اور اہل تشیع بھی مانتے ہیں۔ امام بخاری کو سنی مانتے، شیعہ نہیں مانتے، داتا صاحب کو سنی مانتے ہیں، شیعہ نہیں مانتے، سیدنا غوث پاک کو سنی مانتے ہیں، شیعہ نہیں مانتے، جبکہ خواجہ معین الدین اجمیری اور سیدنا باعثی بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہما یہ دونوں یہ وہ اولیاء اللہ یہ کامن ہیں جن کے اوپر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے، سنی بھی مانتے ہیں اور شیعہ بھی ان کو مانتے ہیں۔ اب ان کی طرف ایک بات کی نسبت کی جا رہی ہے جو کہ خلاف شرع ہے، تو نسبت ہی درست نہیں ہے، اور اگر نسبت بھی درست کوئی بندہ ثابت کر دے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ عبارت اور وہ واقعہ قابل تعویل ہے کہ نہیں، تو اس کی تعویل کی جائے گی جس طرح کے محدثین نے صوفیہ کے شطیات اور حالت غیبت و محو میں جو ان سے چیزیں صادر ہوئی ہیں ان کی تعویل کی ہے محدثین نے، اور محدثین نے وہ تعویلات کی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کی بنیاد پر۔ صحیح بخاری میں 3481 نمبر حدیث ہے، اور بھی دیگر مقامات پہ ایک واقعہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ امتوں میں سے کسی ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ وہ بندہ جس وقت دنیا سے جانے لگا، فوت ہونے لگا، تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میری میت کو آگ لگا کے ہڈیاں پیس کے تو ہوا میں اس کو اڑا دینا، اور اس نے یہ مرتے وقت کہا لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبہ بہ احدا، اگر میرا رب، اب یہاں لفظ ہے قادرہ، ایک معنی یہ کہ اگر میرے رب نے مجھ پر تنگی کی تو وہ مجھے وہ عذاب دے گا جو اس نے کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر میرے رب نے میرے اوپر قادر ہوا، میرا رب مجھے پکڑنے پر قادر ہوا تو وہ مجھے وہ عذاب دے گا کہ جو عذاب اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اب یہ جو ترجمہ ہے کہ اگر میرا رب مجھ پر قادر ہوا، اس نے مجھ پر قدرت پائی، اس سے اللہ رب العزت کی قدرت میں شک یا اس کی نفی ثابت ہوتی ہے کہ وہ بندہ اللہ کی قدرت میں نعوذ باللہ تعالیٰ شک کرنے والا تھا یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنے والا تھا۔ اب یہ جو جملہ ہے، اس جملے کے اوپر شارحین حدیث نے کیا تبصرہ کیا، اور دوسری حدیث میں اس کے ساتھ اور ملا دوں، صحیح مسلم کی 6960 نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ فرمایا کہ کوئی شخص وہ اپنی سواری لے کے جنگل بیابان میں گیا، اور سواری کے اوپر کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا، اور اس کی سواری وہاں گم ہو گئی، پھر وہ سواری تلاش کرتا رہا حتیٰ کہ اس کو سواری نہ ملی، اور وہ ایک درخت کے سائے میں لیٹ گیا، پھر اچانک اس کو وہ سواری اس جنگل و بیابان میں مل جاتی ہے، اور وہ اپنی سواری کے ملنے پر اتنا خوش ہوتا ہے، شدت خوشی میں اس نے یہ کہا کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اخطأ من شدت الفرح
اس نے یہ کلمات جو کہے ہیں وہ شدت خوشی میں کہے اور شدت خوشی میں اسے یہ خطا ہو گئی۔ اب یہ دونوں احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، پہلی صحیح بخاری کی اور دوسری صحیح مسلم کی۔ اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے شارحین اور محدثین کیا لکھتے ہیں؟ امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 648 پر لکھتے ہیں وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي حَالِ دَهْشَتِهِ، کہتے ہیں کہ اقوال میں سے ظاہر یہ ہے کہ اس شخص نے یہ بات دہشت کی حالت میں کہی، وَغَلَبَةِ الْخَوْفِ عَلَيْهِ، اور اس وقت کہی جب اس پر خوف کا غلبہ تھا، حَتَّى ذَهَبَ بِعَقْلِهِ لِمَا يَقُولُ، حتیٰ کہ اس کی عقل چلے گی، اسے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وَلَمْ يَقُلْهُ قَاصِدًا لِحَقِيقَةِ مَعْنَهُ، اور اس نے یہ جملہ اس کے معنی کی حقیقت کا ارادہ اور قصد کرتے ہوئے نہیں کہا، بل فی حالت کان فیہا کالغافل والزاہل والناسی، بلکہ اس نے یہ جملہ اس حالت میں کہا جب وہ غافل، بھول جانے والا، ذہول پذیر ہونے جو نا وہ اس کو ذہول لاحق ہو گیا تھا، والناسی، اور وہ بھول گیا تھا، اس شخص کی طرح ہو گیا، الذی لا یؤخذ بما یصدر منہ، جس شخص کے اوپر مواخذہ نہیں کیا جاتا اس وقت جو اس سے چیز صادر ہوتی ہے۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی کی عبارت ہے، اور یہ امام نووی رحمۃ اللہ کی شرح صحیح مسلم ہے، اور اس میں اسی حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وقالت طائفتن، ایک گروہ نے، علماء کے ایک گروہ نے یہ کہا، اللفظ علی ظاہرہ، لفظ اپنے ظاہر پر ہے، ولیکن قالہ ھذا الرجل وہو غیر ضابط لکلامہ، اس شخص نے جب یہ کہا کہ اگر میرے رب نے مجھ پر قدرت پائی تو مجھے وہ عذاب دے گا جو عذاب اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا، یا وہ شخص جس نے شدت فرح میں غلطی کرتے ہوئے یہ کہا کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، امام نووی فرماتے ہیں کہ اس شخص نے یہ بات اور یہ جملہ کہا تھا اس وقت ہوا غیر ضابط لکلامہ، وہ اپنے کلام کو ضبط کرنے والا نہیں تھا، ولا قاصد لحقیقت معنہ، اور نہ ہی اس کے معنی کی حقیقت کا ارادہ کرنے والا، ومعتقد لہا، اور نہ ہی اس کا اعتقاد رکھنے والا، بل قالہ فی حالت غلب علیہ فیہا الدہش والخوف وشدت الجزع، بلکہ اس نے یہ جملہ ایسی حالت میں کہا جبکہ اس کے اوپر دہشت، خوف اور شدت جزع، یعنی بہت زیادہ غم کی کیفیت آ رہی تھی، بحیث ذہب تیقظہ وتدبر ما یقولہ، اس حیثیت میں کہ اس کا تیقظ، بیدار مغزی اور اس کا تدبر اس وقت جا چکا تھا، فسارا فی معنی الغافل والناسی، تو وہ غافل اور بھولنے والے کے معنی میں ہو گیا، وہذہ الحالۃ لا یؤخذ فیہا، اور یہ وہ حالت ہے جس پر مواخذہ نہیں کیا جاتا، وہو نحو قول القائل الآخر الذی غلب علیہ الفرح، کہتے ہیں یہ اس قائل کے قول کی طرح ہے جس پر فرح اور خوشی کا غلبہ ہو گیا، حین وجد راحلتہ، جب اس نے اپنی سواری کو پایا اور اس نے کہا انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، فلم یکفر بذالک الدہش والغلبۃ والسہو، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی حالت میں، ایسی دہشت، غلبہ حالت اور سہو کی حالت میں ایسے بندے کے منہ سے نکلنے والے کلمات اور صادر ہونے والے جو جملے ہیں ان پر تکفیر نہیں کی جاتی اور کافر قرار نہیں دیا جاتا۔ تیسرا حوالہ، یہی بات امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب لسان المیزان کی جلد 3 صفحہ 215 اور 16 پہ بیان کی، اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 264 پہ بیان کی، سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کا تذکرہ پہلے کیا صفحہ 263 پہ، اور لکھا سلطان العارفین سیدنا ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن سروشن البستامی احد الزہاد سلطان العارفین سیدنا بایزید بستامی کو لکھ کے پھر آگے لکھتے ہیں کہ ان سے ایسی باتیں صادر ہوئی ہیں کہ کچھ باتیں تو وہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ ان سے اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، او انہ قالہا فی حال الدہشت والسکر والغیبت والمحو، یا یہ ہے کہ یہ باتیں ان سے حالت دہشت و سکر، غیبت و محو میں صادر ہوئی ہیں، فیتوا، پس ان کو لپیٹ دیا جائے گا، ولا یحتج بہا، اور ان سے احتجاج نہیں کیا جائے گا، ان کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جائے گا، اذ ظاہرھا الحاد، کیونکہ اس کا ظاہر الحاد ہے،
یعنی وہ بظاہر جو جملے اور الفاظ ہیں وہ خلاف شرع ہیں، ہم ان کو اون نہیں کریں گے، نہ ہی ان سے ہم احتجاج کریں گے۔ ہاں ان کلمات اور صوفیہ سے اس حالت میں جو کلام صادر ہوتا ہے اس کی تعویل کریں گے اور فتویٰ لگانے سے ہم رکے رہیں گے، فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ تو اب اس مناظرہ میں جب وہابی مناظر نے یہ واقعہ پیش کیا، ایک تو اس میں یہ تھا کہ خواجہ پر کیفیت آ رہی تھی، جب کیفیت آ رہی تھی تو واضح ہو گیا کہ اس حالت میں فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ اس کا یہ مطلب کب نکل آیا کہ ہم فتویٰ نہیں لگا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو آن کر رہے ہیں، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھنا درست ہے یا کلمہ پڑھنا صحیح ہے، تو بالکل ہم اس کی ہرگز تائید کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بحمد تعالیٰ میں نے دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا ہے۔ اب مرزا جرمی سے چونکہ یہ ہضم نہیں ہو پا رہا تھا، بکلاہٹ کا شکار ہو گیا، تو جس طرح وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی کہ پھر آپ کتابوں سے اس کو نکالتے کیوں نہیں اگر آپ اس کو آن نہیں کرتے، تو میں نے الزامی طور پر مرزا سے یہ کہا تھا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اس کو ہم غلط کہہ رہے ہیں، تم کہتے ہو کتابوں سے نکال دو، تو جس کو تم غلط کہتے ہو، جس کو تم گستاخی کہتے ہو، تم نے یہ کبھی کہا کہ ان کتابوں سے یہ حدیثیں اور روایتیں اور واقعات نکال دیے جائیں؟ مثال کے طور پہ الزامی طور پہ میں یہ جواب دے رہا ہوں، صحیح بخاری کی 6982 نمبر روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو 12 مرتبہ پہاڑ سے گرانے کا ارادہ کیا، اور اس کو ٹائٹل دیا مرزا جرمی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کو بیان کر کے مرزا جرمی یہ کہتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے۔ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے، پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ یہ توہین ہے، یہ گستاخانہ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر 6982 نمبر روایت کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اچھا، اس کو تم گستاخی مان رہے ہو، تو تم نے کبھی یہ کہا ہے کہ صحیح بخاری سے اس واقعے کو نکال دیا جائے، اس کی پرنٹنگ بند کر دی جائے، یا صحیح بخاری کو چھاپنا بند کر دیا جائے؟ جو صحیح بخاری تم نے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اس صحیح بخاری کے بارے میں تم یہ کلیم کر چکے ہو کہ اس میں گستاخانہ واقعہ ہے۔ پھر مشکات المصابیح اس نے کتب ستہ کے درمیان میں رکھی ہوتی ہے، مشکات المصابیح میں 4902 نمبر روایت ہے، اور یہی روایت امام بخاری کی الادب المفرد میں 991 نمبر، اور مسند احمد ابن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ من تعزّ بعزاء الجاہلیت فاعدوہ ولا تکنوا، جو جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے تو اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لے اور کنایہ نہ کرے۔ اس کا ترجمہ بھی یہی مرزا نے کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے، اس کو مانو اور بے ایمان ہو جاؤ۔ اور اس کو ناصر الدین البانی نے السلسلۃ واحادیث صحیحہ میں صحیح مانا ہوا ہے، اور اسلام 360 ایپ میں یہ روایت آج بھی موجود ہے، اور وہ روایت مشکات المصابیح جو مرزا کے ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ہے اس میں موجود ہے۔ کبھی تم نے یہ کہا ہے کہ مشکات المصابیح سے یہ روایت نکال دی جائے، یہ رسول اللہ کی گستاخی و توہین ہے؟ مشکات المصابیح کی پرنٹنگ بند کر دی جائے، الادب المفرد کی پرنٹنگ بند کر دی جائے، مسند احمد ابن حنبل کی پرنٹنگ بند کر دی جائے۔ یہ مشورہ تصوف کی کتابوں کے بارے میں تو تم دے رہے ہو جن کا نہ کوئی محقق ہے، نہ جس کی کسی نے تحقیق کی ہے، اور وہ کتابیں ایسے بغیر تحقیق کے چھپتی آ رہی ہیں، نہ ان کی کوئی تحقیق کرنے والا۔ یہ تو حدیث کی کتابیں ہیں، ان پر تو تحقیقات لوگوں نے کی ہیں، تو تم نے مشورہ دینا تھا اپنے بابا زبیر رضی کو کہ اس میں سے یہ روایت نکال دو، یہ رسول اللہ کی گستاخی ہے۔ ان کے بارے میں تم یہ کیوں نہیں دعویٰ کر رہے، اور کیوں نہیں تم مشورہ دے رہے کہ اس کی پرنٹنگ بند کر دی جائے؟ بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے گستاخانے رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کری جا رہے ہیں۔ قاری نیب ڈار صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ان کو، سندھوں کی چھوڑ دو میں نہیں مانتا، جیسے آپ نے کہا طریف علی، ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ ہم احادیث کی تعویل کرتے ہیں، اور میں بار بار بھی کہوں گا نیب ڈار صاحب کو بھی، غامدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو، کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنا لیے ہوئے نا، پھر آپ ضرور مسلمانوں کے اوپر ٹونٹ کریں۔ اور علی الحسن نقوی صاحب نے مرزا سے سوال کیا کہ جتنے گستاخان رسول اور جتنے منکرین حدیث ہیں وہ صحیح بخاری سے روایات پیش کر کے ثابت کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی موجود ہے، تو آپ صحیح بخاری کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ اور نقوی صاحب نے کچھ صحیح بخاری سے روایات پیش کی، مثلا جو منکرین حدیث پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے جو خودکشی والا واقعہ ہے، صحیح بخاری میں 6982 نمبر، اور اس کے علاوہ صحیح بخاری میں 364 نمبر جو روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہمت اتار کے کندھے پہ رکھ لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ننگے ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ننگے نہیں دیکھے گئے، یہ واقعہ صحیح بخاری میں 364 ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر جو روایت ہے، جادو والی روایت ہے، خودکشی والی روایت ہے، ان روایت کو منکرین حدیث پیش کر کے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس میں توہین اور گستاخی ہے۔ تو مرزا سے علی الحسن نقوی صاحب نے یہ سوال کیا کہ آپ پھر صحیح بخاری کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ تو اب جواب مرزا کا یہ تھا کہ بھئی یہ منکرین حدیث غامدی صاحب اور دیگر جو ہے نا وہ صحیح بخاری پہ اعتراض تب کریں کہ اگر ان روایات کی بنیاد پر مسلمانوں نے کوئی عقیدہ بنا لیا ہو۔ یعنی مرزا صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے، گویا بتانا چاہ رہے تھے کہ ان روایات کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں نے کوئی غلط عقیدہ نہیں بنایا۔ اچھا، یہاں تو تم نے یہ جواب دے کے تو جان چھڑا لی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چشتی رسول اللہ والی عبارت کے مطابق پوری دنیا کائنات میں کون سا سنی بریلوی مسلمان ہے جس نے اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیا ہو، اور جس نے کم از کم یہی کہا ہو کہ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھنا درست ہے، یہ پڑھنا چاہیے۔ عقیدہ تو دور کی بات ہے، کسی نے صرف اتنی حد تک کہا ہو کہ یہ پڑھنا درست ہے اور جائز ہے اور صحیح ہے، کوئی وہ بندہ دکھاؤ، کوئی عالم دکھاؤ، کوئی ایک عام سادہ مسلمان دکھا دو، کوئی نہیں ہے۔ جب صحیح بخاری کی بات آتی ہے روایات کی تو تم کہتے ہو ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن کسی مسلمان نے ان کو اپنا عقیدہ نہیں بنایا، اگرچہ وہ واقعات صحیح بخاری میں آئے ہیں۔ تو تصوف کی کتابوں میں جو باتیں آئی ہیں اور جو خلاف شرع اور غلط باتیں ہیں، جس طرح یہ چشتی والا واقعہ ہے، اس واقعے کی بنیاد پہ کون سا سنی مسلمان ہے جس نے اپنا یہ عقیدہ بنا لیا ہو؟ تو لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ مرزا کے اور ہیں۔ اپنے اوپر کو بات آئے تو جواب اور دیتا ہے، اور اپنے مخالفین کے بارے میں کوئی بات آئے تو اس کا جواب کا انداز اور ہوتا ہے۔ تو بہرحال بحمد تعالیٰ میں نے دلائل کے ساتھ مرزا جیلمی کا یہ جواب منہ توڑ دیا ہے، اور مرزا جیلمی اس وقت نہایت بکلاہٹ کا شکار ہے، اور مرزا جیلمی کا جو سارا مقدمہ تھا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے۔